لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام بنيان فلباسه الحياء وزينته الوقار والمروءته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حب أهل البيت بجد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بغیر ترجمے کے، اس لیے کہ 2 دن سے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا وقت بچ جائے ترجمہ کرنے میں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا جو ہے مجلس کے اندر داخل ہوا ہو. الحمدللہ وہی لوگ ہیں سننے والے، تو لہذا بغیر ترجمے کے وہ معلومات جو حیا کے حوالے سے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. درود بھیجتے محمد. بس اتنا بتا دیں کہ حیا جو ہمارے معاشرے میں شرمندگی کا نام ہے، وہ حیا کے معنی شرمندگی کے نہیں ہے. بس اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں تاکہ بات آگے جب بیان کریں تو بات واضح اور روشن ہو جائے. شرمندگی کے نہیں ہے، بلکہ حیا نام ہے خداوند عالم کی اطاعت کرنے کا، حیا نام ہے خداوند عالم کی عبادت کرنے کا، حیا نام ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، حیا نام ہے ائمۃ الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قبول کرنے کا، حیا نام ہے ائمۃ الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا، حیا نام ہے مقصد امیر المومنین اور مقصد ائمۃ الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کرنے کا. حیا نام ہے مقصد کربلا کو زندہ کرنے کا. یہ حیا کے معنی ہے اور یہ حیا کا مفہوم ہے. تو جیسا کہ عرض کرتا ہوا چلا آیا ہوں کہ حیا ایک لباس ہے عزیزان گرامی، حیا ایک کوشش ہے، اور حیا ایک زینت ہے، حیا ایک خوبصورتی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ حیا ایک نور ہے. اور حیا نور ہے اس لیے کہ حیا نور ہے کہ اگر انسان کے وجود کے اندر اگر حیا آ جائے تو خود بخود یہ حیا انسان کے وجود کو تابش کرتی ہے، خود بخود انسان کے وجود کو نورانی کرتی ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ الحیاء نور. امام فرماتے ہیں کہ حیا نور ہے، اور جانتے ہیں آپ کی نور کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان نور سے نظر ملا کر نہیں دیکھ سکتا. یہ پہلی نور کی خاصیت ہے. اگر آپ کو اگر زیادہ نور کی طرف اگر دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ یوں اپنے ہاتھ کو رکھیں گے تاکہ جو نور آپ کی طرف آ رہی ہے
اس کی روشنی تھوڑا کم ہو تاکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ حیا نور ہے، اور نور کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے نظریں ملا کر نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری خاصیت یہ ہے نور کی کہ وہ تیرگی کو دور کرتا ہے عزیزان گرامی، دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا انسان کو زندگی میں بھی عزت دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت دیتی ہے۔ ایک درود بھیج دیں۔ یہ حیا کی خصوصیت ہے عزیزان گرامی، اور یہ حیا کی خوبی ہے جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، جو تمام نیکیوں کا سرمایہ ہے عزیزان گرامی، اور جو تمام نیکیوں کا منبع ہے اور ساز و سامان ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حیا بالکل عقل کی طرح ہے۔ یعنی کیا مطلب عقل کی طرح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کی ولادت سے چپکی ہوئی ہے، یعنی انسان کی اول خلقت سے حیا اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حیا انسان کی خلقت سے چپکی ہوئی ہے اور انسان کے خلقت سے ملی ہوئی ہے، اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔ تو حیا اول خلقت سے انسان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب خداوند عالم نے جناب آدم ابو البشر کو خلق کیا، اور جب خلق کر لیا اور جب جناب آدم کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اپنی روح کے بعض حصے کو خداوند عالم نے جناب آدم کے پتلے میں پھونک دیا، اور جب پھونک دیا اور جب آدم مجسم ہو گئے، تو اب خداوند عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے ایک ہدیہ جناب آدم کو پیش کیا اور کہا کہ جاؤ یہ آدم کو یہ ہدیہ دے دو اور کہنا کہ ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کریں۔ کیا کہا؟ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کریں۔ جناب آدم وہ ہدیہ لے کر کے جناب آدم کے پاس آئے، جناب جبرائیل وہ ہدیہ لے کر جناب آدم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد ان کے سامنے رکھا، کہا کہ آپ کے خدا نے، ہمارے خدا نے یہ ہدیہ آپ کو دیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لیں۔ تو جناب آدم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اے ابو البشر، یہ عقل ہے، حیا ہے اور دین ہے۔ عزیزان گرامی، تین چیزیں خداوند عالم نے کسے ہدیہ کیا؟ ابو البشر جناب آدم کو ہدیہ کیا۔ جیسے ہی جناب آدم کے سامنے یہ تینوں چیز آئے تو سب سے پہلے جناب آدم نے جس چیز کا انتخاب کیا، سب سے پہلے جناب آدم نے جس چیز کا انتخاب کیا وہ عقل تھی۔ عزیزان گرامی، وہ عقل تھی۔ جیسے ہی عقل کو انتخاب کیا، جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ دونوں چیز بھی آپ اس کے ساتھ لے لیجئے، اس لیے کہ یہ عقل کا لازمہ ہے کہ جہاں کہیں بھی عقل ہوگی وہاں پر حیا بھی ہوگی اور دین بھی ہوگا۔ ایک درود بھیج دیں محمد۔ جہاں کہیں بھی عقل ہوگی وہاں پر حیا بھی ہوگی اور دین بھی ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو معلوم ہوا کہ عقل مند انسان کے پاس حیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند جو انسان ہے اسی کے پاس حیا ہے۔ اب دیوانوں کے پاس حیا نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، اور دیوانہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں دیوانہ کہا جاتا ہے، بلکہ جب پیغمبر اسلام ایک دیوانے کے پاس گزرے اور لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے تو پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ کس لیے اس کے پاس تم لوگ کھڑے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ تار ہل گئے ہیں اس کے دماغ کے۔ دیوانہ وہ شخص ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے، دیوانہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، دیوانہ وہ شخص ہے کہ جو خداوند عالم کی اطاعت و عبادت نہیں کرتا ہے۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔
हमारे माशरे में जो दीवाना है उसको हम दीवाना कहते हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो दीवाना नहीं है, बल्कि उसके दिमाग की कुछ नसें हिली हुई हैं। दीवाना वो शख्स है कि जिसके पास अक्ल नहीं है। दीवाना वो शख्स है कि जिसके पास हया नहीं है। दीवाना वो शख्स है कि जिसके पास अज़ीज़ान गिरामी दीन नहीं है। और इसी उसूल काफ़ी में रिवायत है, जब ये बहुत लंबी चौड़ी रिवायत है, जनाब आदम के हवाले से मैंने मुख्तसर आपके सामने बयान फरमाया कि जब हदिया पेश किया तो फरमाया कि क्या है, अक्ल है और हया है और दीन है। तो अक्ल को ले लिया और हया और दीन दोनों साथ आ गए। तो अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये हया और दीन ये दोनों अक्ल के बालों पर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि हया और दीन ये दोनों अक्ल के बालों पर हैं। जहाँ कहीं भी अक्ल इरादा करती है जाने के लिए, वहाँ ये दोनों इसे परवाज़ करके ले जाती हैं। तो अब इस रिवायत से ये मालूम होता है, एक रिवायत ये कि अब मालूम ये हुआ कि जो शख्स आकिल है उसी के पास हया है, ठीक है। जो आकिल नहीं है उसके पास ना तो हया है और ना ही दीन है। अज़ीज़ान गिरामी, अब इस रिवायत से एक और रिवायत मालूम होती है कि मुमकिन है कि कोई इंसान अज़ लिहाज़ दीन ज़ईफ़ हो, अज़ लिहाज़ दीन कमज़ोर हो, लेकिन उसके पास हया मौजूद। मुमकिन है कि दीनदार ना हो लेकिन उसके पास हया मौजूद। ये रिवायत में नहीं कहा गया कि अज़ लिहाज़ अक्ल ज़ईफ़ हो और उसके पास हया मौजूद हो, ये बात नहीं कही, क्योंकि अक्ल का लाज़िमा ही ये है कि हया और दीन उसके साथ हो। लेकिन कभी कभी बसा औकात ये देखा गया है कि अज़ लिहाज़ दीन ज़ईफ़ है लेकिन अक्ल भी है उसके पास और हया भी है। अब मैं रिवायत आपके सामने पेश कर देता हूँ, एक दुरूद भेज दे मोहम्मद पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल हयाओ गैरु कुल्लिही, हया तमाम का तमाम खैर। मैं पहले से बयान करते हुए चला आ रहा हूँ कि हया तमाम का तमाम खैर है। खुद पैगम्बर फरमा रहे हैं, यानी क्या मतलब, तमाम का तमाम खैर है यानी क्या मतलब। पैगम्बर फरमाते हैं कि यानी अन्नहु यकुफ़्फ़ु ज़द्दीन व मन ला दीन लहू अनिल कबीह है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते कुल का कुल खैर है, इसका मतलब ये है कि ये साहिबान दीन को भी बचाती है, रोकती है और उस शख्स को भी बचाती है कि जिसके पास दीन नहीं है। किस चीज़ से बचाती है? अनिल कबीह है, यानी फेल कबीह से उस शख्स को बचाती है। यानी पैगम्बर गिरामी इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो इंसान दीनदार है और जो इंसान दीनदार नहीं है उसको भी हया फेल कबीह से बचाती है। ये हया के खैर होने की दलील है, ये हया के खूब होने की दलील है और मुज़य्यन होने की दलील है, नूर होने की दलील है अज़ीज़ान गिरामी, कि किस तरीके से ये इंसान की ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करती है और किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी को नज़्म व ज़ब्त देती है और मुज़य्यन करती है अज़ीज़ान गिरामी। ये पैगम्बर गिरामी इस्लाम है। अब क्या हुआ, पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हया तमाम का तमाम खैर है, यानी इसका मतलब ये है कि वो साहिबान दीन को भी फेल कबीह से रोकती है और जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको भी फेल कबीह से रोकती है। तो अब मालूम ये हुआ कि अगर कोई इंसान मुसलमान है लेकिन अगर उसके पास अगर हया नहीं है तो वो काबिल एहतराम नहीं है, वो काबिल लायक नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन अगर वो इंसान कि जिसके पास दीन नहीं है लेकिन अगर उसके पास हया मौजूद है तो उस शख्स की अर्जिश है, उस शख्स की कीमत है इस्लाम के अंदर। दुरूद भेजते मोहम्मद वाला। ये बात वाज़ेह हुई पैगम्बर गिरामी इस्लाम की हदीस से, ज़द्दीन व मन ला दीन लहू, यानी क्या मतलब, यानी ज़द्दीन का मतलब ये होता है कि वो शख्स जो दीनदार है, जो मुसलमान है, व मन ला दीन लहू, यानी वो शख्स जो मुसलमान नहीं है लेकिन मुमकिन है कि उसके पास अक्ल है तभी तो उसके पास हया है। और पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे कि अगर मुसलमान नहीं है
اور اس کے پاس حیا ہے تو اس کی قیمت ہے، اس کی ارزش ہے اور اس کا احترام ہے معاشرے کے اندر۔ ایک درود بھیجتے محمد والے۔ یہ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ دلیل ہے کہ حیا انسان کی اول خلقت سے چپکی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے عقل انسان کے ساتھ ساتھ ہے اول تخلیق سے، اسی طریقے سے حیا بھی ہے اور دین بھی انسان کے ساتھ ہے۔ اس کی اور دوسری دلیل میں پیش کر دوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ حبب اللہ علیکم الایمان، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر ایمان کو پسند کیا، اور ہم نے چاہا کہ جب تم دنیا میں آؤ تو ایمان کے ساتھ آؤ۔ حبب اللہ علیکم الایمان، یعنی ہم نے پسند کیا کہ جب تمہاری تخلیق ہو، جب تمہاری ولادت ہو تو تم با ایمان اس دنیا کے اندر پیدا ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَزَيَّنَهُ قُلُوبَكُمْ، اور ہم نے تمہاری قلوب کو اور ہم نے تمہارے دل کو زینت بخشی، کس کے ذریعے سے؟ ایمان کے ذریعے سے۔ زَيَّنَهُ یعنی ایمان کے ذریعے سے ہم نے تمہارے دل کو اور تمہارے قلوب کو مزین کیا۔ عزیزان گرامی، اس میں دو چیز ہے، پہلا یہ کہ انسان کی تخلیق جب خداوند عالم نے کی تو اسے مسلمان کی صورت میں پیدا کیا۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو با ایمان صورت میں تخلیق خداوند عالم نے کیا، اور اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور خداوند عالم یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی خداوند عالم کا بندہ کافر پیدا ہو، عاصی پیدا ہو یعنی گنہگار پیدا ہو یا فاسق پیدا ہو۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جب انسان کی تخلیق کی تو اسے با ایمان خلق کیا، با حیا خلق کیا، اور وہ چیزیں کہ جو انسان کو اطاعت اور عبادت سے دور رکھتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو خداوند عالم کی عبادت سے دور رکھتی ہے، اس چیزوں کو خداوند عالم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ہمارے بندے کے ساتھ یہ دنیا میں آئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کفر ہے، گناہ ہے اور فسوق ہے۔ عزیزان گرامی، جو قرآن مجید کا کھلم کھلا اعلان ہے کہ یہی تینوں چیز خداوند عالم کی عبادت اور اطاعت کرنے میں مانع بنتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے ان تینوں چیز کا صفایا انسان کی اول خلقت سے کیا۔ اول خلقت سے خداوند عالم نے ان تینوں چیزوں کا صفایا کیا۔ اب تو وہ پیدا کرنے والے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ تو پرورش کرنے والے ہیں، وہ تربیت کرنے والے ہیں۔ اب وہ کیسی تربیت کرتے ہیں اور کیسی پرورش کرتے ہیں؟ جو جس ماحول میں ہوگا اسی کا صحبت لے کر پیدا ہوگا عزیزان گرامی، اور اسی ماحول کے اندر وہ پروان چڑھے گا۔ عیسائی ہے تو بچہ عیسائی ہوگا، یہودی ہے تو یہودی ہوگا، مسلمان ہے تو مسلمان ہوگا، مومن ہے تو بچہ مومن ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک درود بھیجتے محمد والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا ایک نور ہے، حیا ایک لباس ہے، اور حیا ایک کوشش ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ کسی بھی انسان کے وجود میں اگر آ جائے تو اس انسان کے وجود کو روشن کر دیتی ہے، اس انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اس انسان کے وجود کو منظم کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو نظم و ضبط دے دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور صرف دنیا ہی میں اس کی خیر نہیں ہے عزیزان گرامی، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ صاحبہ اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو عزت بخشتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو ہولناک مناظر ہیں عزیزان گرامی، جہاں سے یہ حیا انسان کو نجات دلاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی دو تقریروں میں بیان ہوگا کہ کس طریقے سے حیا انسان کو ہولناک مناظر سے نجات دیتی ہے۔ صرف دنیا ہی میں انسان کو عزت نہیں بخشتی ہے، اور صرف دنیا ہی میں انسان کو منور اور روشن نہیں کرتی، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ ساتھ نہیں چھوڑتی، اور ہر مقام پر یہ انسان کا ساتھ دیتی ہے، اور اپنے دوست کا ساتھ دیتی ہے، اپنے رفیق کا ساتھ دیتی ہے۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے عزیزان گرامی کہ ہم اس حیا جیسی صفت کو اپنے اندر بیدار کریں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس حیا جیسی صفت کو اپنے اندر جگہ دیں۔
اور اس نور کو اپنے وجود سے منور کریں، اپنے وجود کو منور کریں اس کے نور سے۔ ایک سوال ہے کہ محمد یہی حیا ہے عزیزان گرامی۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مالک اشتر کو جو نامہ لکھا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ باحیا انسان کو کیسے پہچانا جائے گا۔ تو میں نے وہاں پر دو چیزیں بیان کی تھی، ایک تو یہ کہ انسان کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ باحیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ موضع الحیا العینان، یعنی حیا کے رہنے کی جگہ، حیا کے ظاہر ہونے کی جگہ کیا ہے؟ انسان کی آنکھ ہے، بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر پہچاننا ہے کہ باحیا انسان کون ہے، ہم باحیا انسان ہیں یا نہیں ہیں، تو امام نے فرمایا کہ اس کے گفتار کا اندازہ لگانا۔ اگر اپنے وعدے کے اندر سچا ہے، اپنے وعدے کے اندر اگر صادق ہے، تو وہ انسان باحیا انسان ہے عزیزان گرامی۔ تیسری چیز جو امیر المومنین نے ارشاد فرمائی تھی، جو مکتوب میں تحریر کیا تھا کہ اے مالک اس کے رفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے پہچاننا کہ یہ انسان باحیا انسان۔ آج اسی رفتار اور کردار اور اسی عمل کے ذیل میں آپ کے سامنے مختصر معلومات کو بیان کر دوں تاکہ یہ بات بھی جو ہے بالکل حل ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ ہم کیسے پہچانیں۔ ہم نے یہ تو پہچان لیا کہ آنکھوں کے اندر جو ہے حیا ہوتی ہے، ہم نے یہ پہچان لیا کہ گفتار کے اندر حیا ہوتی ہے، اگر سچا ہے تو باحیا ہے، جھوٹا ہے تو آپ کو بتائیے کہ وہ کیا ہے، میں نہیں بولوں گا۔ درود بھیجتے محمد کیونکہ میں ایک جگہ اور مجلس پڑھ رہا تھا تو یہی تذکرہ تھا، اور لیکن تھوڑا سا مواد جو ہے الٹ پھیر تھا۔ تو جب وہاں میں تقریر کر رہا تھا تو پہلے دن جب میں تقریر کیا تو لوگ مجھے اس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں ممبر سے بیٹھ کے نعوذ باللہ گالی دے رہا ہوں، اس طریقے سے۔ بعد میں لوگوں نے مجھے فون بھی کیا کہ مولانا اس طریقے سے جو ہے آپ کو نہیں بیان کرنا چاہیے تھا۔ ہاں فون کیا ہوا، اس طریقے سے جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں احتیاط کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عزیزان گرامی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی کمی ہے، جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں اور جس کو ہم فحش سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ عربی ڈکشنری کے اندر اور عربی لغت کے اندر یا قرآن مجید کے اندر گالی نہیں ہے۔ جیسے کہ حیا ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون اگر بے حجاب گھوم رہی ہے، یا آپ نے دیکھا کہ جو ہے مثلا کسی غیر مرد کے ساتھ ٹہل رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اسے بعنوان گالی استعمال، پتہ نہیں میں یہاں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہاں سے مجھے یہ احساس ہوا، جہاں میں شب کی تقریر کر رہا ہوں تو وہاں سے مجھے یہ احساس ہوا، اور جب وہ فون آیا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس علاقے کے اندر ان دونوں لفظوں کو گالی کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اب میں دوسرا والا جملہ نہیں استعمال کر رہا ہوں، میں صرف حیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بے حیا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ درود بھیجتے محمد۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں اشارہ میں کروں گا اور بیان آپ کیجیے گا کہ اسے کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ میں شروع سے بیان کرتے ہوئے چلا آیا ہوں۔ درود بھیجتے محمد۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے حیا اگر پہچاننا ہے کہ یہ انسان باحیا ہے، تو آنکھوں سے پہچانو، اس کے گفتار سے پہچانو، اس کے کردار سے پہچانو۔ تو آج جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کسی کے کردار سے پہچانیں، کس طریقے سے کسی کے کردار سے پہچانیں کہ یہ شخص باحیا شخص ہے عزیزان گرامی۔ تو میں عرض کر دوں کہ اگر انسان کے وجود میں حیا ہے اور اگر انسان کے وجود میں اس حیا کا نور اگر روشن ہے تو وہ انسان کو زندگی میں بھی حور بنا دیتی ہے اور آخرت میں بھی، زندگی میں بھی سعید بنا دیتی ہے اور آخرت میں بھی سعید بنا دیتی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جناب حر بعد میں جناب حر بنا ہے، پہلے جناب حر نہیں ہے۔
میں ام المقدس میں کہنا تو نہیں چاہیے تھا کہ میں ام المقدس میں میرے ایک استاد تھے لبنان کے، تو مائک اس لیے بند کر دیا تاکہ کوئی دوسرا استفادہ نہ کر سکے. اپنا مجمع ہے اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں. اس لیے اب جب بات آ گئی ہے تو بیان کر دینا ضروری ہے، کیونکہ حر پہلے سے علیہ السلام نہیں تھا. حر علیہ السلام کب بنا ہے؟ جب عاشور کے دن آ کر کے اس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھا، اس کے بعد وہ علیہ السلام ہوا ہے. تو میرے ایک استاد تھے ام المقدس میں، لبنان کے رہنے والے تھے، تو میں ان کے ساتھ میں جو ہے مجلس گیا ہوا تھا، لبنانیوں کی مجلس تھی، اور اتفاق سے جو ہے 2 محرم تھی اور شب کی تاریخ تھی. تو جب ہم گئے اس میں مجلس کے اندر تو جب ہم وہ لبنانی مجلس میں جب ہم پہنچے تو جو مصائب پڑھ رہا تھا، 2 محرم کا زمانہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کے ورود کا تذکرہ کر رہا تھا. تو جو ذاکر جو مصائب پڑھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے جناب حر کا نام لیا، ذاکر نے نیچے سے جتنے فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سب نے ایک جملہ کیا، جو ایک جملہ ادا کیا. وہ کیا تھا؟ قل ان ہو. جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ خدا بند عالم اس کے اوپر لعنت ہے. پھر اس کے بعد یعنی فوراً کہا قل ان ہو، اور فوراً کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جب مجلس تمام ہو گئی تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو معاف کر دیا تو پھر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ان القاب سے انہیں یاد کریں. تو استاد نے کہا کہ ہم لبنانیوں کا ایک دستور ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی حر کا تذکرہ ہوتا ہے تو پہلے اس کلمے سے یاد کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس کے اوپر بلا فاصلہ درود بھیجتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہی حر ہے جس نے جناب زہرا کے دل کو دہلا دیا، یہی حر ہے کہ جس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دل کو دہلایا تھا، یہی حر ہے جو سبب بنا ہے کہ 7 محرم سے یہ سارے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، تو یہ حر بعد میں حر بنا ہے، پہلے حر نہیں بنا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے بس بیان یہ کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب داخل ہوئے کہاں؟ کربلا کے میدان میں، تو دیکھا کہ جو ہے حر کا لشکر ہے کہ اگر اسے پانی نہ دیا جائے تو سب کے سب لقمہ اجل بن جاتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھائی حکم دیا، بنی ہاشم کو حکم دیا کہ ایسا ہے کہ سب کو سیراب کیا جائے، سب کو پانی پلایا جائے، جانوروں تک کو سیراب کیا گیا، سب کو پانی پلا دیا گیا. جب یہ تازہ دم ہو گئے، اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور یہ سارے بنی ہاشم کے افراد سوار ہوئے، کیونکہ امام کو کربلا سے کوئی سروکار نہیں تھا، امام کو اس بیابان سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ امام کو سروکار تھا کوفے سے. کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے ہماری ہدایت کیجیے، ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے منتظر ہیں. تو امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد اپنے گھوڑے کا رخ موڑا کوفے کی طرف کہ کوفے کی طرف جائیں. عزیزان گرامی، وہاں پر فوراً حر نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا. جیسے ہی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ثقلت کا اموں کا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں ہے. حیا اگر کردار میں ہے، دیکھیے حیا کردار میں ہے تو کس طریقے سے روشن ہوتی ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ حر میرا راستہ چھوڑ،
تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو ایک مرتبہ حور نے کہا کہ اگر آپ کی ماں کا نام سیدہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طریقے کا جملہ استعمال کرتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حور کے کردار میں حیا ہے کہ جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لینے سے حیا محسوس کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کی ماں کے نام سے حیا آتی ہے، اس لیے میں ان نامحرموں کے مجمع میں اور ان کلمات کے ساتھ میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ امام نے جھکتی ہوئی رکھ کے وہ برداشت کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو کہتے ہیں ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بد دعا ہے۔ بد دعا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ جب آپ عربی جس طریقے سے لغت کی کتاب ہے، اسی طریقے سے مثل کی بھی کتاب ہے عربی کے اندر، جہاں پہ مثالیں ساری پیش ہے، تو وہاں پر ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہاں پہ جو لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام حسین السلام نے جو کہا ثقلت کا اموں کا، تیری ماں جو ہے تیرے غم میں بیٹھے، تو یہ جناب حور کو امام حسین علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی۔ اگر بد دعا ہی کرنا تھا تو امام حسین علیہ السلام اسے سیراب کیوں کرتے؟ امام حسین علیہ السلام اسے پانی ہی کیوں پلاتے؟ چھوڑ کے چلے جاتے، کچھ ہی دیر میں اس کا خاتمہ ہو جاتا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے، خاتمہ ہو جاتا ان کا، لیکن یہ بد دعا نہیں ہے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کے دے دیں۔ درود بھیجتے محمد والے باواز بلند سے بات ہے۔ تو یہ بد دعا نہیں ہے۔ اب اس کی مثال ہمارے یہاں بھی اگر دے دیں تو ہمارے یہاں بھی جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بد دعا دے دیتے ہیں۔ فرض کیجیے، بتا رہے دیکھیں، میں یہاں سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں اپنے محلے سے واقف ہوں، اور میں اپنے محلے کی ہی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مثلا فرض کیجئے کہ چاند رات کا دن تھا، ٹھیک ہے، چاند رات کا دن تھا، اور ایک ہمارے کسی ایک پڑوسی کی یا ہمارے ہی گھر کی مرغی غائب ہو گئی یا ان کی بکری غائب ہو گئی، اور اب جب کافی دیر ہو گیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، جب اس کی مرغی اور بکری جب نہیں ملی تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ خدایا اس سال کا چاند رات دیکھے، اگلے سال کا چاند رات نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بد دعا نہیں ہے عزیزان گرامی، بھلے ہی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم بد دعا دے رہے ہیں، تو میں اسی کے ذیل میں، اسی کے تناظر میں جو میں نے تحلیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سامنے والا خوف کھائے اور سامنے والا ڈرے، اور ڈر کر کے لا کر کے اس کی بکری اور اس کی مرغی اس کے حوالے کرتے۔ 1 سال کا وقفہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک شاہد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا وقفہ ہے، اس 1 سال کے اندر اگر نہیں چاہتے ہو کہ تم مرو اور خدا تمہیں موت دے، تو تم کیا کرو، اس کی بکری اور اس کی مرغی کو لا کے واپس کرو۔ تو ایک درود بھیجیے محمد والے۔ تو عرب کا بھی یہی قانون ہے بتانے کے نام، آج بھی یہی قانون ہے کہ جب کسی اہم کام سے روکنا ہوتا تھا تو عرب کے زبان پر یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور یہی جملہ امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا، اور حر نے جواب میں کیا کہا، مجھے آپ کی ماں کے نام سے حیا آتی ہے کہ میں ان نامحرموں کے درمیان میں آپ کی ماں کا نام لوں اور ان کلمات کے ساتھ نام لوں۔ امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی اس کے اندر حیا کی چنگاری زندہ ہے، ضرورت اسے ہے کہ ہوا دے کر اسے روشن کیا۔ یہ ایک مقام، یہ ایک مقام۔ دوسرا مقام دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام، سارا منظر آپ کو پتا ہے کہ جب روکا گیا، خیمے لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، تو جب ظہر کا وقت ہوا اور جب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جماعت کے لیے جب کھڑے ہوئے، تو حر چاہتا تو سید و سردار تھا عزیزان گرامی، ایک لشکر کا سپہ سالار تھا، ایک لشکر کا سردار تھا، چاہتا تو وہ الگ نماز جماعت قائم کر سکتا تھا، لیکن حیا اس کے اندر زندہ تھی، اپنے تمام لا و لشکر کے ساتھ آیا اور امام حسین علیہ السلام کے پیچھے اس نے نماز جماعت ادا کی۔
یہ دوسری دلیل ہے حیا یعنی کردار کے اندر ہے. حیا انسان کے کردار کے اندر کس طریقے سے روشن ہوتی ہے؟ اس طریقے سے چاہتا تو وہ اپنی نماز برگزار کر سکتا تھا، لیکن حیا نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ فرزند رسول نماز پڑھائے اور میں الگ سے نماز جماعت قائم کروں. یہ دوسرا مقام تھا. تیسرا مقام کیا تھا؟ تیسرا مقام شب عاشور. شب عاشور جب اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز، صدائے العطش کی آواز جب حر کے کانوں میں پہنچی، حر کے اندر حیا. اب جو ابھی تک جو چنگاری تھی عزیزان گرامی، وہ چنگاری ایک مشعل کی صورت میں ہو گئی. وہ چنگاری ایک بالکل مشعل کی صورت میں آ چکی ہے عزیزان گرامی. اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ادھر ہمیں نہیں رہنا ہے، اب ہمیں ادھر جانا ہے کہ جدھر دین بھی ہے، جدھر جنت بھی ہے اور جدھر خدا بھی ہے. تو عزیزان گرامی جب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اپنی جب معافی مانگی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. تو حر کو حر بنانے والا کون ہے عزیزان گرامی؟ حر کو حر بنانے والی صفت کا نام حیا. ایک درود بھیج سے محمد حر کو حر بنانے والی کون سی چیز ہے؟ یہ حیا ہے عزیزان گرامی کہ جس نے حر کو حر بنا دیا. اور حر نے اپنی توبہ کو اور اپنے استغفار خداوند عالم کے بارگاہ میں کیا. لیکن عزیزان گرامی وہیں پر ایک شخص اور بھی تھا جو بے حیا اور بے غیرت انسان تھا، جس کا نام عمر سعد تھا. عزیزان گرامی جس طریقے سے حر امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو جانتا تھا، ان کی عصمت کو جانتا تھا، ان کی حرمت کو جانتا تھا، اسی طریقے سے عمر سعد بھی آپ کی حرمت کو جانتا تھا اور آپ کے منصب کو جانتا تھا، اس رشتے کو جانتا تھا کہ جو پیغمبر گرامی اسلام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں تھا. لیکن بے حیا اور بے غیرت انسان ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود اس نے صرف اور صرف حکومت رائے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے خون میں شرکت کی. عزیزان گرامی یہ بے حیائی تھی، یہ بے غیرتی تھی، اس لیے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے انکار کیا، اس نے خداوند عالم کے حکم سے انکار کیا، اس نے پیغمبر گرامی اسلام کے حکم سے سرپیشی کی. عزیزان گرامی اگر اس طریقے کی مثال آپ ڈھونڈیں گے تو بہت زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے. جنگ بدر کے جب جنگ بدر ہوئی ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور جب یہ جنگ ہوئی ہے تو پیغمبر گرامی اسلام نے مسلمانوں سے کہا کہ خبردار، دیکھو ایک مشرک شخص ہے جس کا نام ابو البخترہ ہے، دیکھو اگر یہ تمہارے مقابلے میں اگر آئے تو تم اسے قتل نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باحیا انسان ہے، کبھی بھی اس نے پیغمبر گرامی اسلام کو اذیت نہیں دی، کبھی بھی اس نے پیغمبر گرامی اسلام کو فحش اور گالی نہیں دی. لہذا پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے یہ باحیا انسان ہے، اگر یہ تمہارے مقابلے میں آ بھی جائے تو تم اسے قتل نہ کرنا. یعنی حیا کس طریقے سے انسان کو نجات دے رہی ہے، دنیا میں بھی نجات دے رہی ہے اور آخرت میں بھی نجات دے رہی ہے. عزیزان گرامی بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد مسائل پڑھ کے اور یہ دعا تمام کرتا ہوں. ایک درود بھیج دے محمد ایک اور درود بھیج دے محمد. دیکھیں حیا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. حیا انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتی ہے. حیا انسان کو نجاست سے نکال کر پاکی میں لے جاتی ہے. فضیل بن ایاز کا نام سنا ہوگا حضرات نے، بزرگ حتمن جانتے ہوں گے، میں اپنے جوان بھائیوں کو بتا دوں. فضیل بن ایاز، فضیل بن ایاز اس شخص کا نام ہے کہ جو ایک زمانے میں ہارون رشید کے دور سلطنت میں ایک زبردست ڈاکو تھا، ایک زبردست رہزن تھا، اور اس کی آدھی سے زیادہ زندگی اس رہزنی میں اور اس ڈکیتی میں عزیزان گرامی گزری ہے. اس کی آدھی سے زیادہ زندگی ڈکیتی
راہزنی خونریزی کے اندر گزری ہے۔ قافلے کو اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کے بعد والے علاقے میں وہ علاقہ فضیل بن عیاض کا ہے تو وہ اسی راستے سے اپنے قافلے کو موڑ لیتا تھا اور وہ خطرہ نہیں مولتا تھا کہ میں فضیل بن عیاض کے چنگل میں پھنسوں۔ اس طریقے کا یہ آدمی تھا۔ روایت میں ملتا ہے، دو روایت ہے، روایت میں ملتا ہے کہ فضیل بن عیاض یا تو یہ ڈکیتی کرنے کے لیے کسی گھر میں گھسا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اسے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اور جب اسے عشق ہوا تو ایک دن یہ اپنے غار کے اندر بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ چھپ کر، جو اس کی پناہ گاہ تھی، جہاں وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، شب کی تاریکی تھی، اور جب اس لڑکی کی جب اسے یاد آنے لگی تو روایت میں لکھا ہے کہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ فضیل بن عیاض اس گھر میں آیا اور دیوار کے راستے سے اس گھر کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد جیسے ہی، چاہے وہ ڈکیتی ہو چاہے وہ ملاقات کرنے کے لیے ہو، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور جو قاری قرآن تھا، جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے اس آیت کی تلاوت کی کہ الم یان للذین ان تخشع قلوبکم بذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے دلوں کو خاشع کر دو خداوند عالم کے ذکر میں۔ جیسے ہی دیکھیں، حیا اگر انسان کے اندر ہے تو وہ کہاں سے مڑ جائے اور کہاں سے خداوند عالم اس کی ہدایت کر دے کسی کو نہیں پتا۔ حر کی کیسے ہدایت ہو گئی، حر کی کیسے دعا قبول ہو گئی، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ فضیل ابن عیاض جو اتنا بڑا یعنی خطرناک جو ڈاکو ہے، دیکھیں ایک آیت حیا موجود تھی، جب حیا موجود تھی تو فوراً ہی اس آیت نے اثر ڈالنا شروع کیا اور اس کی زندگی میں تبدیلی وہیں سے پیدا شروع ہو گئی، اس کے زندگی میں انقلاب اسی آیت نے پیدا کر دی۔ اور جیسے ہی اس نے سنا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ، آیا صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے دلوں کو خاشع کرے، کس چیز کے لیے؟ خداوند عالم کے ذکر کے لیے۔ عزیزان گرامی، روایت لکھتی ہے کہ ایک قدم اس کا دروازے کے اندر تھا اور ایک قدم اس کا دروازے کے پیچھے تھا، اور یہ کہتا ہوا وہاں سے پلٹا کہ خدایا وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو خاشع کریں تیرے ذکر کے لیے۔ ایک درود پیش عزیزان گرامی، ضرورت یہ ہے کہ حیا جیسی عظیم صفت کو ہم اپنے اندر روشن کریں۔ اگر ہمارے دلوں میں اگر حیا روشن ہو جائے، ہمارے وجود میں اگر حیا روشن ہو جائے تو عزیزان گرامی، معاشرے میں جتنے بھی مضلات ہیں اور جتنے بھی مفسدات ہیں اور جتنی بھی مشکلات ہیں، ان ساری چیزوں کا حل حیا ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے الحیاء خیر کلہ، حیا تمام کا تمام خیر ہے۔ جہاں پر مضلات ہیں، جہاں پہ ساری پریشانی ہے، اگر انسان حیا کو اپنے اندر لے آئے تو ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں عزیزان گرامی اس کی دور ہو جائے گی اور ساری پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حیا جیسی صفت کو بیدار کیا جائے۔ جہاں پر والدین کے احترام کا مسئلہ ہو وہ بھی حل ہو جائے گا، رزق اور روزی کا مسئلہ ہو وہ بھی حل ہو جائے گا، اطاعت کا مسئلہ ہو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حیا کو ہم اپنے اندر روشن کریں۔ بس عزیزان گرامی، آج 3 محرم ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے یہ ایام عزا ختم ہوتا جا رہا ہے عزیزان گرامی، اور جناب سیدہ جو ہماری مہمان ہیں اور جو ہمارے اس عزا میں شریک ہیں، جو ہمارے اس مجلس میں آتی ہیں اور شرکت کرتی ہیں، عزیزان گرامی دھیرے دھیرے وہ بھی ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ آج 3 محرم ہے۔ 3 محرم کربلا کی وہ تاریخ ہے عزیزان گرامی کہ جب عمر سعد 10,000 کے لشکر کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد
امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ایسا ہے کہ ابن مرجانہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے خیمے کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیں۔ آپ اپنے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیں۔ جناب عباس نے جیسے ہی سنا کہ عمر سعد یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے خیمے کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیں، ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلا لا گیا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے انگڑائی لی اور تلوار کو نیام سے نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ میرے مولا اور آقا کی جو یہاں پر وہ ہے خیمے ہیں اسے ہٹایا جائے۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں مولا عباس کے مصائب نہیں پڑھوں گا، مولا عباس کے مصائب انشاءاللہ آپ 8 محرم کو سنیں گے خطیب اور ذاکر سے۔ میں بس ایک جملہ عرض کر کے میں کسی دوسرے شہید کا مصائب بیان کرتا ہوں عزیزان گرامی، کہ جب مولا عباس کے اس تیور کو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بھیا عباس نے تلوار نکال لیا ہے، تو ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا کہ بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو، اس لیے کہ ہم پانی کے لیے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم پانی کے لیے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ اور بعض روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں جو مشہور ہے، یہ بھی ایک روایت ہے عزیزان گرامی، وہ روایت جو مشہور ہے وہ میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اس روایت کو میں نے اپنی نظروں سے پڑھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا عباس اپنی تلوار کو نیام میں رکھو، اس لیے کہ ہم پانی کے اوپر جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم پانی کے لیے لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم خداوند عالم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج میں جس شہید کا ذکر آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ مولا عباس کے 2 چھوٹے چھوٹے بھانجے ہیں عزیزان گرامی، وہ مولا عباس کے بہن کے 2 بیٹے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ ایسے 2 شہید بچے ہیں کہ جن کی ماں نے پھر دوبارہ ان سے ملاقات نہیں کی ہے عزیزان گرامی، ان کی ماں نے دوبارہ ان کے لاشیں کو بھی نہیں دیکھا اور دوبارہ ان کے سر کو بھی نہیں دیکھا۔ کربلا میں ایک چیز یہ تھی کہ لاشیں پامال ضرور ہوئے عزیزان گرامی، لیکن ان کے سر قافلے میں تھے اور سارے سر موجود تھے، اور ہر ماں اور ہر بہن اور ہر ماں اپنے دلارے کا اور اپنے بھائی کے سر کا دیدار کر رہی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ 2 ایسے شہید ہیں، 2 ایسے بچے ہیں، نہ تو ان کے جنازے کا پتہ چلا عزیزان گرامی، نہ ان کے سروں کا پتہ چلا کہ کہاں پر ان کے سر دفن کیے گئے۔ روایت میں بہت اختلاف ہے، کہاں سر دفن کیے گئے اور کہاں پر ان کی مزار ہے عزیزان گرامی۔ سمجھ گئے ہوں گے یہ جناب مسلم کے 2 بچے ہیں، جناب مسلم کے 2 یتیم ہیں، محمد اور ابراہیم عزیزان گرامی۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ان دونوں بچوں کو ابن زیاد میں قید خانے میں ڈلوا دیا، دونوں بچوں کو قید خانے میں ڈلوا دیا عزیزان گرامی، قید خانے میں ڈلوایا، اور غذا اتنی مختصر ان بچوں کو ملتی تھی کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور اسی غذا سے افطار کرتے تھے، ایک سوکھی ہوئی روٹی اور ایک گرم پانی ملتا تھا عزیزان گرامی۔ تو ایک مرتبہ جب دیکھا کہ دروغہ زندان قرآن پڑھ رہا ہے تو محمد جو کہ بڑے بھائی تھے، مسلم کے بڑے فرزند تھے، دیکھا کہ دروغہ زندان قرآن پڑھ رہا ہے تو ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم محمد کو جانتے ہو، کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ تو اس دروغہ زندان نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، کیوں نہیں میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا کہ بالکل بالکل میں علی مرتضیٰ کو جانتا ہوں، ارے میرے امیر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ اور جیسے ہی ان بچوں نے سنا
کہ یہ علی کو بھی جانتا ہے، یہ محمد کو بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم مسلم ابن عقیل کو بھی جانتے ہو؟ تو اس دروغہ زندان نے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا ان دونوں بچوں نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس دروغہ زندان نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو اس میں محمد نے کہا میں اسی مسلم کا یتیم ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا کہ یہ مسلم کے یتیم ہے، جیسے ہی سنا کہ یہ مسلم کے یتیم بچے ہیں، قدموں پر گر گیا، کہا شہزادو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ روز محشر اپنے جد رسول اللہ سے میری شکایت نہ کرنا، علی مرتضیٰ سے میری شکایت نہ کرنا، مجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی، فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ ہاں بچوں یاد رکھو کہ میں تمہیں رات کی تنہائی میں آزاد کر دوں گا۔ ہاں جب رات کا سناٹا ہوا اور اس دروغہ زندان نے زندان کا راستہ کھولا، پاؤں کا بوسہ لیا، شہزادو مجھے معاف کر دینا، شہزادو شکایت نہ کرنا۔ اس کے بعد اپنی انگوٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد دیا اور کہا کہ کوفے کے باہر چلے جائیے گا، وہاں پہ میرے بھائی کا قبیلہ ہے، وہاں جا کر یہ انگوٹھی دیجیے گا تو وہ آپ کو مدینے تک پہنچا دیں گے۔ عزیزان گرامی کم سن بچے ہیں، 8 اور 10 کے بیچ میں دونوں کی عمر ہے۔ عزیزان گرامی پوری رات یہ کوفے کے اندر چلتے رہے، پوری رات کوفے کے اندر گھومتے رہے۔ انہیں ایسا معلوم ہوا کہ ہم کوفے سے باہر نکل گئے، لیکن عزیزان گرامی حقیقت یہ تھی کہ یہ کوفے کے راستے سے ناآشنا تھے، چکر کاٹتے کاٹتے کوفے کے اندر ہی چکر کاٹ رہے تھے۔ جب صبح نمودار ہوئی اپنے آپ کو کوفے کے اندر پایا، جب کوفے کے اندر پایا کیا دیکھا کہ ابن زیاد کی فوج انہیں تلاش کر رہی ہے۔ بس یہ 2 جملہ سن لیں، ابن زیاد کی فوج انہیں تلاش کر رہی ہے۔ یہ بچے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ایک درخت کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی درخت کے اوپر بیٹھے، دونوں بچے گلے گلے ملے ہوئے ہیں۔ جب ایک پہر ڈھلی ہے تو ایک کنیز آئی اور آنے کے بعد اس درخت کے نیچے کنواں تھا۔ عزیزان گرامی اس کنویں سے پانی بھرنا چاہا، جیسے ہی بالٹی کو کنویں میں ڈالا 2 چھوٹے چھوٹے چاند اس کنویں کے پانی میں نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ اس کنیز نے وہ اوپر اٹھا کر نظریں دیکھی تو کیا دیکھا کہ 2 پھول سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی کہا ہے بچوں تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں مسلم کا بیٹا ہوں، میں مسلم ابن عقیل کا یتیم ہوں۔ کنیز نے کہا نیچے اترو، میں تمہیں اپنی ملکہ کے پاس لے چلتی ہوں، میری ملکہ محب اہل بیت ہے، وہ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے تجویز کرے گی۔ عزیزان گرامی یہ بچوں کو لے کر کے پہنچی ملکہ کے پاس، ملکہ سے ساری روداد پیش کی۔ ملکہ نے ہاتھوں کو جوڑا، میں کہا مولا معاف کیجئے گا، شہزادو معاف کیجئے گا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اس کے اندر قیام کریں، انشاءاللہ کل صبح آپ کے لیے کوئی راستہ تجویز کیا جائے گا۔ بچے رات بھر کمرے کے اندر تھے۔ عزیزان گرامی جب رات بھر کمرے کے اندر تھے اور عبادت کرنے کے بعد دونوں بچے سو گئے۔ جب رات کی سناٹے میں اس مومنہ کا شوہر آیا تو اس مومنہ نے پوچھا کہ آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تو اس نے بتایا کہ ابن زیاد کے زندان سے 2 بچے فرار ہو گئے ہیں، انہی کو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ تو مومنہ نے پوچھا وہ 2 بچے کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ مسلم کے پسر ہے۔ تو اس مومنہ نے کہا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے پیغمبر کو جواب نہیں دینا؟ ارے تو محشر میں فاطمہ کو کیا جواب دے گا؟ کیوں ان 2 بچوں کے قتل کا پیاسا ہے؟ کیوں ان 2 بچوں کے خون کا پیاسا ہے؟
اس نے اپنے بیوی کو مار کر وہاں سے بھگایا اور کہا میرے کام میں مداخلت نہ کر. کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹا. عزیزان گرامی رات تاریخ ہو چکی ہے, سناٹا چھا گیا ہے, دونوں بچے سوئے ہوئے تھے. خواب میں دیکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہیں. کہتے ہیں بچوں تمہاری مصیبت کا زمانہ ختم ہوا, بچوں تمہاری مشکلات کا زمانہ ختم ہوا, ان قریب تم ہم سے ملو گے. خواب سے بیدار ہوئے. محمد نے ابراہیم کو خواب بتایا, ابراہیم نے محمد کو خواب بتایا. دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے. ان کے رونے کی آواز جب اس ملعون کے کانوں میں پہنچی, وہ اس اتاق میں داخل ہوا. اندھیرے میں کھوجتے ہوئے جب پہنچا تو ان دونوں بچوں کے زلفوں پہ ہاتھ پڑی. زلفوں کو کھینچتا ہوا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو. تو ایک مرتبہ دونوں بچوں نے کہا اگر جان کی امان ہو تو میں تمہیں بتاؤں. دوسرے کا امان ہے, کہا میں مسلم کا یتیم ہوں, میں ابراہیم اور محمد ہوں. جیسے ہی اس نے سنا بالوں سے گھسیٹتا ہوا صحن میں لایا. عزیزان گرامی ستون سے باندھا, پوری رات ان کے اوپر تشدد کرتا رہا, پوری رات ان کے اوپر ظلم کرتا رہا, تماچے مارتا رہا. صبح نمودار ہوئی, گھسیٹتے ہوئے فرات کے کنارے لے گیا. کہا آخری خواہش ہو تو بیان کرو. محمد و ابراہیم نے کہا بس اتنی اجازت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. محمد و ابراہیم نے نماز پڑھی. ملعون کی تلوار سزا میں چلی. محمد کے سر و تن میں جدائی ہوئی. ابراہیم کٹی ہوئی لاش سے لپٹ کر رونے لگے. پھر ملعون نے دوسرا وار کیا. ابراہیم کے سر و تن میں جدائی ہوئی. دونوں بچے کے جسم کو اٹھا کر فرات کے حوالے کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا بقضائه وتسليما لهم سيعلم الذين ظلموا ويعلمون المظلومين. ہمارے اللہ محمد وعلى محمد کا واسطہ ہے, ہمارے کی عبادت قبول فرما. ہمارے اللہ محمد وعلى محمد کا واسطہ ہے, ہم نے تمہیں روزگار ہمیں روزی عنایت عطا فرما. ہمارے اللہ کو بیمار ہوں شفا کامل عاجل عنایت عطا فرما. محمود محمد وعلى محمد کا واسطہ ہے, امام زمان صلی اللہ تعالی وسلم کی سکون مجلس تعظیم فرما. ہم سب کو جوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.